ہمارا ایک خلاصہ قرآن کا پروگرام بھی رواں دواں ہے۔ اس کے علاوہ شارٹ میں ہم آپ کے دینی مسائل کا جواب بھی دے رہے ہیں اور دینی و شرعی مسئلے آپ تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خون کا ایک قطرہ بہائے اس مکہ کو فتح فرمایا، اور اس کے بعد یہ کہ افضلیت دینے سے بھی آگے بڑھ کر حضرت علی کی محبت کی آڑ میں صحابہ کو برا بھلا ان سے افضل جانتے ہیں، یہ نیم راوزی قسم کے لوگ۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جو حضرت علی کی محبت کا نام لے کے معاذ اللہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور دیگر صحابہ کو برا بھلا ابتدا تا انتہا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک کوئی ایسا مرد نہیں ہے جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں رہی ہیں سوائے حضرت تو حضرت علی کے بارے میں ان کی حیات طیبہ تو ہم علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ لوگ ان کے تعلق سے عقائد جو ہیں اس میں ایک افراط و تفرید کا ماحول بناتے ہیں، تو ہمیں کس نہج پر قائم رہنا چاہیے؟ اعتکاف میں بیٹھیں اور یہ ساری فضیلتیں ہم لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ میسر فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام زندگی اس کا اہتمام کرتے تھے، ہمیں بھی کم سے کم زندگی میں ایک بار کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ کیا عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین۔ ناظرین کرام، میں محمد انس قادری دستک ٹوڈے کی خاص پیشکش ویکلی پروگرام رمضان کے مسائل لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں، جس میں رمضان المبارک میں آنے والی اہم اسلامی تواریخ اور دیگر اہم مسائل آپ تک پہنچانے کی ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نائب قاضی شہر گورکھپور مفتی محمد اظہر شمسی صاحب۔ حضرت ہم آپ کا بہت بہت استقبال کرتے ہیں۔ شکریہ۔ اولاً ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ اسلامی تاریخ میں ایک اہم تاریخ یوم فتح مکہ ہے، جو 20 رمضان کو واقع ہوئی۔ ایک عجیب و غریب تاریخ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اس مکہ میں لوٹے جہاں سے ان پر ظلم و زیادتی کر کے اس قدر ظلم و زیادتی کی گئی کہ ہجرت کرنی پڑی۔ آج نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مکہ کو فتح کیا، تو اس وقت کیا کیفیات تھی، کیا عالم تھا، اس پر ذرا روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، یہ رمضان المبارک کا پیارا مہینہ جو ہمارے درمیان موجود ہے، اور دستک ٹوڈے چینل سے آپ لوگ بہت سی معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ انہی معلومات میں ایک اہم معلومات اسلامی تاریخ کی ہے، اور اس ماہ مقدس میں بہت سی اسلامی تاریخ جو کتابوں کے اندر موجود ہے، ان میں ایک اہم واقعہ جو ماہ رمضان المبارک میں پیش آیا وہ فتح مکہ کا ہے۔ ویسے اسلامی تاریخ میں بہت سی جنگیں ہوئیں، بہت سی فتوحات ہوئی، لیکن ان کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ایک قربانی دینی پڑی۔ بہت سے لوگوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، اپنی جانیں خدا کی راہ میں لٹائیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ میں انہیں فتح عطا فرمائی۔ لیکن فتح مکہ ایک ایسا سنہرا باب ہے کہ جس میں ایک قطرہ خون نہیں بہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین سے سرفراز فرمایا۔ اسی رمضان المبارک کی 20 تاریخ تھی۔ مورخین کا چونکہ سن میں اختلاف ہے، بعض لوگوں نے 8 ہجری بھی ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کی مقدس جماعت لے کر مدینہ منورہ سے مکہ شریف کی طرف روانہ ہوئے،
اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بغیر کسی جنگ و جدال کے، بغیر کسی کو کوئی تکلیف دیے ہوئے یا بغیر کسی سے کسی بھی طرح کا کوئی مکالمہ یا کسی اور طرح کی زبردستی کیے ہوئے آپ مکہ میں داخل ہوئے اور مکہ کو آپ نے فتح فرمایا۔ آج بھی مکہ شریف کے اندر وہ مسجد جسے مسجد فتح کہا جاتا ہے، وہ مقام جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی 20 رمضان المبارک کے دن آپ نے فتح کا جھنڈا نصب فرمایا تھا، تو اس جگہ پر ایک مسجد تعمیر کر دی گئی اور اسی مسجد کو مسجد فتح کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح فرما لیا تو سب کے لیے حکم یہ نافذ فرمایا کہ جو شخص فلاں کے مکان میں چلا جائے یا بیت اللہ میں داخل ہو جائے یا فلاں کے گھر چلا جائے، اس کے لیے امان ہے، اس پر کسی بھی طرح کا کوئی ظلم و تشدد نہیں کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو ایک طرفہ معاف کر دیا۔ اب آپ غور کریں کہ وہ لوگ جو کفاران مکہ تھے، حضور پر طرح طرح کے ظلم و ستم جنہوں نے کیے تھے، حضور پاک علیہ السلام کے متعلق طرح طرح کی سازشیں کی تھی، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پروگرام جنہوں نے بنایا تھا اور اللہ کے حکم سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکہ کو فتح فرمایا تو حضور نے سب کو معاف فرما دیا، کسی سے کوئی بدلہ حضور پاک علیہ السلام نے نہیں لیا۔ حضور پاک علیہ السلام کے انہی اخلاق حسنہ کو دیکھ کر مکہ کے بہت سارے کفار و مشرکین مشرف با اسلام ہوئے، اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے، جن میں بڑے عظیم عظیم نام ہیں۔ جنگ احد کے موقع پر جنہوں نے سربراہی کی تھی، حضرت ابو سفیان، جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت آپ بھی ایمان لائے اور آپ کے بہت سارے رفقا وہ بھی ایمان لائے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت ہندہ، جنہوں نے جنگ احد کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، وہ بھی اس وقت ایمان لائیں اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں بھی معاف فرما دیا۔ اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایتوں میں آیا ہے بعض کہ وہ فتح مکہ کے وقت ایمان لائے، لیکن اصح روایتوں میں یہ ہے کہ وہ پہلے ہی ایمان لا چکے تھے، لیکن اپنے ایمان کا اظہار انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر کیا تھا۔ تو اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خون کا ایک قطرہ بہائے اس مکہ کو فتح فرمایا، اور اس کے بعد بیت اللہ شریف میں جو 360 بت رکھے ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں جو ہے اس سے نکالا، بتوں سے پاک کیا خانہ کعبہ کو، اور پھر اس کے بعد آپ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے ساتھ نماز ادا کی، عمرہ فرمایا اور دیگر عبادت و ریاضت میں صحابہ مصروف ہوئے۔ ماشاءاللہ، یہ تاریخ انسانی کا عظیم واقعہ کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ چبایا، جیسا آپ نے بتایا، آپ کو شہید کرنے کی سازشیں کی، لیکن زمینی حقائق پر اتر کے اگر ہم دیکھیں تو ایسے موقع پر انہیں معاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتحت جو بھی اہل مکہ تھے انہیں معاف فرما دیا، عمومی طور پر معافی کا اعلان کیا گیا، اور اس دن کو یوم المرحمہ رحم کرنے کا دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ تو یہ تاریخ انسانی کا، صرف تاریخ اسلام کا نہیں بلکہ تاریخ انسانی کا ایک عظیم واقعہ ہے کہ ایسی مثال ڈھونڈے سے آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اس کے بعد اسی ماہ مبارک میں 21 رمضان المبارک کو غالباً مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس ہے۔ تو حضرت علی کے بارے میں ان کی حیات طیبہ تو ہم علماء سے سنتے رہتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں امت میں ایک افراط و تفرید دیکھی جاتی ہے۔ لوگ ان کے تعلق سے عقائد جو ہیں اس میں ایک افراط و تفرید کا ماحول بناتے ہیں، تو ہمیں کس نہج پر قائم رہنا چاہیے ان کے تعلق سے؟ دیکھیے، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یقیناً بہت بلند ہے،
اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں۔ بے شک۔ آپ کا شمار اہل بیت اطہار میں ہے، اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک میں رکھا ہے، تو یقیناً آپ کے مرتبے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو یار غار ہیں، یا حضرت عمر فاروق ہیں، یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بعض لوگ ان پر بھی حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دیتے ہیں۔ اسی معاملے کو لے کر بہت سے لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ دیکھیے، بنیادی مسئلہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم لوگ نہ اتنی سمجھ رکھتے ہیں، نہ اتنا علم رکھتے ہیں، بلکہ بہت سے معاملے میں ہمیں اپنے بزرگوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے اماموں کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ ہم جس امام کی پیروی کرتے ہیں یا جن کے عقائد و نظریات پر ہم چلتے ہیں یا جن کے بتائے ہوئے راستے پر ہم ہیں، انہوں نے اس معاملے میں کیا کہا۔ اہل سنت و جماعت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے ابتدا سے کہ انبیاء کے بعد اگر سب سے بڑا مقام و مرتبہ کسی کا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جب جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں تو خطبہ میں امام یہ کہتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یعنی انبیاء کے بعد اگر انسانوں میں سب سے اعلیٰ مرتبے پر کوئی فائز ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر بہت سی احادیث مبارکہ سے آپ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے۔ آپ ان کی فضیلت اور ان کی اہمیت کو اس حدیث پاک سے سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بھی داماد رسول ہیں، اور ان کی خصوصیت تو ایسی ہے کہ جو پوری دنیا میں اول تا آخر کسی کو وہ فضیلت حاصل نہیں۔ آپ سوچیں، ان کا نام عثمان غنی ہے لیکن ان کا لقب ذوالنورین ہے، دو نور والے۔ یہ ذوالنورین لقب اس لیے پڑا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں آپ کے نکاح میں ہیں، ایک کے بعد دیگرے۔ تاریخ اسلام کے اندر یا تاریخ انسان کے اندر کوئی ایسا فرد نہیں ہے کہ جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹی ہوں، سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ابتدا تا انتہا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک کوئی ایسا مرد نہیں ہے جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں رہی ہوں، سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ فضیلت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب رہی بات مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یقیناً مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کو تمام لوگوں پر ان فضیلت کی بنیاد فوقیت دی جائے، بلکہ جو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اماموں نے جو باتیں تحریر کی ہیں وہ یہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے۔ یہ افضل ہیں تمام چیزوں میں، یعنی اگر خلافت کی بات کہی جائے تب بھی یہ اول نمبر پہ ہیں، اور اگر امامت کی بات کہی جائے تب بھی یہ اول نمبر پہ ہیں۔ امامت اور خلافت دونوں میں یہ اول نمبر پہ ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلافت میں بھی 2 نمبر پر ہیں، امامت میں بھی 2 نمبر پر ہیں۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلافت میں 3 نمبر پر ہیں اور امامت میں بھی 3 نمبر پر۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ تحریر کیا گیا کہ آپ کا مقام 4 نمبر پر ہے، خلافت میں بھی آپ اور امامت میں بھی آپ، اور اس کے علاوہ افضلیت کی بھی افضلیت کی بھی یہی ترتیب ہے
کہ سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، ان کے بعد حضرت عمر فاروق ہیں، ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے، اور ان کے بعد حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ۔ بہت بہت شکریہ حضرت۔ کچھ لوگ یہ کہ افضلیت دینے سے بھی آگے بڑھ کر حضرت علی کی محبت کی آڑ میں صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان سے افضل جانتے ہیں، یہ نیم رافضی قسم کے لوگ، لیکن کچھ ایسے ہیں جو حضرت علی کی محبت کا نام لے کے معاذ اللہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور دیگر صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ ان کے کیا انجام ہوگا اور یہ کرنا کس طرح درست ہے؟ دیکھیے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اس بات کو کہ دو لوگ ہلاکت میں ہیں، ایک وہ جو محبت میں بڑھ جائے حد سے، اور ایک وہ جو دشمنی میں حد سے بڑھ جائے، اور اس طرح کی اور بھی روایتیں ملتی ہیں۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ سے کس کو محبت نہیں ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس کے دل میں حضرت مولا کائنات کی محبت نہ ہو وہ اہل سنت سے ہے ہی نہیں، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اہل سنت سے، جس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت نہ ہو۔ لیکن اہل سنت و جماعت میں رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین کی بھی محبت اس کے دل میں ہو، تمام صحابہ کی محبت اس کے دل میں ہو۔ اگر کسی ایک صحابی رسول کا وہ گستاخ ہوتا ہے یا ان کی بے ادبی کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہو جاتا ہے۔ اہل سنت و جماعت میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت مولا کائنات کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا وہ محب ہو، ان کی تعریف کرنے تمام صحابہ عادل ہیں، سب سے تمام صحابہ سکہ ہیں، عادل ہیں۔ رسول اللہ نے تو یہ بھی فرما دیا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کے مثل ہیں، ان میں کسی کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو جب ان کی پیروی پر ہدایت ہمارے لیے ہے تو ہمیں کسی صحابی کو، اور ایک بہت اہم بات یہاں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان سے راضی ہوئے۔ جب مفسرین نے اس آیت کی تحریر کی تو بہت سے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ یہاں رضائے الہی کا کیا مطلب ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ تو اللہ ان سے راضی ہے یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ وہ سارے لوگ اللہ کے نزدیک محبوب ہیں، اور ان کا جو خاتمہ ہوا ہے، انتقال ہوا ہے، وہ حالت ایمان پہ ہوا ہے، اس لیے اللہ ان سے راضی ہے۔ تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو ہے خاتمہ ہوا تو وہ ایمان کے ساتھ ہوا، یہ بھی اس آیت سے ظاہر ہے، اور بہت سے مفسرین نے اپنی کتابوں میں اس بات کو تحریر کیا ہے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کا خاتمہ ایمان پہ ہوا کہ نہیں ہوا، نہیں، دیکھیے جو بھی اللہ کے نبی کے صحابی ہیں ان سب کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہے، یہ قرآن مقدس کی تفاسیر سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے متعلق کیا فرمایا ہے، اپنی امت کو کیا حکم دیا کہ میرے اصحاب کو کبھی تم برا بھلا نہ کہنا، میرے اصحاب کو کبھی تم طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو درس دیا ہے۔ تو ہمیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس درس کو ماننے کی ضرورت ہے، اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یہ بات تو اپنی جگہ مسلم ہے کہ تمام صحابہ عادل سکہ ہیں۔ چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کچھ فضیلتیں بیان فرما دیں۔ دیکھیے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت یہ ہم سب پر واجب ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ اے محبوب آپ لوگوں سے کہہ دیں میں نے میرے ذریعے تمہیں خدا ملا، دین ملا، بہت کچھ میرے ذریعے تمہیں ملا، لیکن میں تم سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جب یہ آیت نازل ہو گئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک مقدس جماعت خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ من قرابتوں کا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قریب والے کون ہیں؟ ہاؤ لائی الذین وجبت علینا مودتہ، جن سے مودت کو، محبت کو ہمارے اوپر واجب قرار دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی و فاطمۃ و ولدہما، علی ہیں، فاطمہ ہیں، ان کے دونوں بیٹے حضرت امام حسن و حسین ہیں۔ تو اس امت پر اہل بیت اطہار کی محبت کو یہ واجب قرار دیا گیا۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات کا ہاتھ اپنے دست مبارک میں
پکڑا اور بلند فرما کر کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اسی طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا، حضرت علی کے بارے میں فرمایا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ ایک اور مقام پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات کے بارے میں فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ روایت بیان کرتی ہیں کہ میں اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتی کہ جب ان کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوتے تو آپ ان کے چہرے کو تکتے رہتے تھے، دیکھتے رہتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا کہ ابا حضور کیا بات ہے کہ جب حضرت علی آپ کے سامنے ہوتے ہیں تو آپ ان کے چہرے کو تکتی رہتی ہیں، دیکھتی رہتی ہیں غور سے، دیکھتے رہتے ہیں غور سے، کیا وجہ ہے آخر؟ تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اے عائشہ، میں علی کے چہرے کو اس لیے دیکھتا رہتا ہوں کہ میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ تو یہ حضرت مولا کائنات کی فضیلت ہے، اس فضیلت سے کسی کو کوئی انکار نہیں۔ اگر کوئی حضرت مولا کائنات کی فضیلت کا انکار کرتا ہے یا آپ کے بارے میں کوئی لب کشائی کرتا ہے تو پھر اس کا شمار اہل سنت سے نہیں۔ اہل سنت میں ہونے کے لیے بھی ضروری ہے کہ حضرت مولا کائنات کی فضیلت اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کو جو ہے وہ تسلیم کرے، آپ کی فضیلت کو مانے، آپ کا محب ہو اور آپ سے محبت کرے۔ یہ اہل سنت ہونے کے لیے ضروری ہے۔ بے شک حضرت، بالآخر ایک اہم عبادت جو اس ماہ میں انجام دی جاتی ہے اعتکاف، اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈال دیں مختصر سے۔ دیکھیں رمضان المبارک میں تو آدمی چاہے تو پورے رمضان کا اعتکاف کر سکتا ہے، لیکن جو سنت موقدہ اعتکاف ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف مسلسل رکھا، اور ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے کسی وجہ سے اعتکاف نہیں فرمایا تو دوسرے سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف رکھا، یعنی پچھلے سال نہ رکھا 10 دن تو اس کے دوسرے سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی شامل کر لیا۔ یہ اعتکاف جو ہے یہ کفایہ ہے، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ایک محلے کے چند افراد اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں تو سارے لوگ گناہ سے بری ہو جائیں گے، لیکن اگر کوئی شخص نہیں بیٹھتا ہے تو سب لوگ گناہ میں ملوث ہوں گے، کہ کسی نہ کسی ایک فرد کا اعتکاف میں بیٹھنا یہ ضروری ہے۔ اب رہی بات کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو اللہ کے گھر میں آپ رہیں گے، ہمیشہ عبادت و ریاضت میں مصروف رہیں گے، اور سب سے بڑی فضیلت جو آپ کو حاصل ہوگی وہ یہ کہ آپ کو جو قرآن مقدس کی آیت ہے کہ رمضان المبارک میں جو شب قدر ہے، اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اس بات کو ظاہر کیا گیا کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں شب قدر ہوتی ہے، تو جو شخص اعتکاف میں بیٹھے گا آخری عشرے میں، یقیناً چاہے وہ 21 ہو یا 23 ہو یا 25 ہو یا 27 یا 29، یہ ساری راتیں اسے میسر ہوں گی، اور انہی میں سے کوئی نہ کوئی ایک رات کیا ہے، شب قدر ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مقدس میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی وہ مقدس رات لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے میں اگر عبادت و ریاضت پر جو ثواب اللہ کی طرف سے آپ کو ملتا ہے، اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ وہ ثواب آپ کو عطا فرماتا ہے۔ تو وہ لوگ جو اعتکاف میں ہیں یقیناً وہ شب قدر پا لیتے ہیں اور اس فضیلت کے وہ لوگ حامل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق بخشے کہ ہم لوگ رمضان کے آخری عشرے میں جو ہے اعتکاف میں بیٹھیں اور یہ ساری فضیلتیں ہم لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ میسر فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام زندگی اس کا اہتمام کرتے تھے، ہمیں بھی کم سے کم زندگی میں ایک بار کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ کیا عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں؟ بالکل، جس طریقے سے مرد اعتکاف کرتے ہیں اس طریقے سے عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن مردوں کے لیے چونکہ مسجد ہے اور مسجد کے اندر، ہاں بالکل، مرد گھر پہ نہیں اعتکاف میں بیٹھیں گے بلکہ مسجد میں اعتکاف بیٹھیں گے، اور عورتیں مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتی، وہ اپنے گھر میں کوئی ایک
جگہ خاص کر لیں، وہیں پر اعتکاف میں بیٹھیں، بس ضرورت کی چیزیں، ضرورت کے وقت جو ہے آپ وہاں سے نکلیں، بقیہ سارے اوقات میں عبادت و ریاضت میں مصروف رہیں، یہی حکم ہے۔ اس میں تفصیل بھی ہے، بہر کیف جب مسائل شرع پوچھے جاتے ہیں تو علماء اکرام اس کا جواب دیتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو بھی اس طرح کے کوئی بھی مسائل ہوں تو یقیناً دستک ٹوڈے کے اس پروگرام میں کمنٹ میں آپ اس سوال کو لکھ سکتے ہیں، اس کا جواب ہم لوگ انشاءاللہ آپ کو دیں گے۔ بہت بہت شکریہ حضرت۔ جیسا کہ حضرت نے بتایا کہ یہاں بڑے ہی مختصر انداز میں بتایا گیا اعتکاف کے بارے میں، لیکن اگر آپ کے من میں کوئی سوال ہو یا کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے جواب عطا کیے جائیں گے۔ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، غلطیوں خامیوں کو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ پروگرامات آپ پسند فرما رہے ہوں گے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی آراء اور مشوروں سے ہمیں نوازتے رہیں۔ اس رمضان المبارک ہمارا ایک خلاصہ قرآن کا پروگرام بھی رواں دواں ہے۔ اس کے علاوہ شارٹ میں ہم آپ کے دینی مسائل کا جواب بھی دے رہے ہیں اور دینی و شرعی مسئلے آپ تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ ہمارے مذہبی پروگرامات کو شیئر کر کے، لائک کر کے، چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ میں محمد انس قادری، دستک ٹوڈے گل۔